بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، غزوہ بدر کا خاص واقعہ، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو نصیحتیں ہیں، کافروں کو جو وارننگ ہے تو وہ عام ہے۔ وہ اصول ہمارا اگر ہے تو قیامت تک وہ اصول مسلمانوں کا رہے گا۔ وارننگ کافروں کو ہے، اگرچہ بدر کافروں کو ہوئی اللہ کی طرف سے وارننگ، ڈراوا، دھمکانا، وعید، تو وہ قیامت تک آنے والے کافروں کے لیے ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے نبی جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے وہ سنگریزے پھینکے یا مٹی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اس لیے کہ وہ یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی طرف سے خوب آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ واقعہ یہ ہوا بدر کا معرکہ جب مسلمان جیت گئے، فتح یاب ہو گئے اور کافر ہار گئے، جب آئے ہیں لوٹے ہیں وہاں سے خوشی خوشی، ایک جیتی ہوئی جنگ ہے اور بدر ہے، پہلا معرکہ ہے نا، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ سن 2 ہجری میں، رمضان 17 رمضان۔ تو جب لوٹے ہیں مدینے میں آئے ہیں تو راستے ہی میں سے شروع ہوتا ہے نا، جب ایک عظیم واقعہ ہوتا ہے تو چرچا، آپس میں بھی تبصرہ ہوتا ہے، چرچا ہوتی ہے اس کی، ایسے ہوا، ایسا میں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، تو صحابہ لوگ کہنے لگے آپس میں نے فلاں قتل کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں کافر کو قتل کیا، سمجھے، اور یہ اچھا خاصا تبصرہ ہونے لگا۔ آیت کریمہ نازل ہوگی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اللہ فرماتا ہے تم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ تفسیر بالکل وہی تفسیر جو بار بار واقعہ میں بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی، نصرت کی، ان کی اعانت کی اور ان کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، تو ان سب وجوہات سے تم جیتے، تم نے قتل نہیں کیا، تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، انہیں اللہ نے قتل کیا ہے۔ بڑی چیز ہے نا، دونوں چیز ہو گئی کہ تم تبصرہ مت کرو، اب وہ ہوائی مت کرو آپس میں، ایک تنبیہ بھی ہو گئی، اور پھر یہ بھی کہ تم ہی کیا، قیامت تک جتنے بھی میرے مومنین مخلصین بندے آتے رہیں گے اور میرے نام کی بلندی کے لیے، میرے دین کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے مجھ پر توکل، اعتماد، بھروسہ کر کے لڑیں گے تو میری نصرت ان کے شامل حال رہے گی، ایسے ہی تم جنگ جیتو گے۔ آگے ہیں دوسرا جز، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
اے نبی آپ نے ان پر سنگ ریزے تھوڑے پھینکے جب آپ نے پھینکے، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے ان پر سنگ ریزے کنکریاں ان پر پھینکی، کن پر؟ کافروں پر۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک بات تو میں نے کئی مرتبہ کہی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا میں مصروف ہیں، رات بھر دعا کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا ہاتھ پھیر کر کے لو مدد آ گئی، جبریل آ گئے۔ ایک تو ہوا وہ بھی صحیح، پھر ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، صبح ابھی ہو رہا ہے، صبح کیا ہوا؟ جبریل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ایک مٹھی خاک، ایک مٹھی مٹی، ایک مٹھی خاک لیں اور اسی سے کافروں کی طرف ایسے مار دیں۔ ذرا غور کرو کس قدر حیرت اور تعجب کی چیز ہے۔ ایک لشکر جرار ہے سامنے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہاتھ کا فاصلہ ہم نے ایسے کیا تو کوئی چیز چلی گئی، ہے نا، کافی دوری ہے۔ تو کیا یہ ہے کہ اگر ہم ایک کنکر بھی تیز کیسے پھینکے ہیں تو 100 میٹر دور جائے گا؟ کوئی گارنٹی ہے جائے گا؟ نہیں۔ بتلانا یہی چاہ رہا ہوں، وہ بھی پوری جو ہے ایک مٹھی خاک اور لشکر بہت دور کافروں کا، یہ جاز رسالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے، فرما رہا جبریل سے، جبریل ایسے ایسے کہو میرے نبی سے، اور جب آپ ایسے پھینکیے نا کہاں تک جائے گی بھائی وہ دھول، وہ مٹی کہاں تک جائے گی؟ یا ایک روایت مان لیا جائے کہ وہ مٹی نہیں تھی، وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے جس کو ہم کنکری کہتے ہیں، کنکر کہتے ہیں، گٹی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، شرری جو ہوتی ہے، کہاں تک جائے گی وہ؟ آگے آتا ہے، تفسیر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حیرت کی چیز ہے کہ ایک مشت خاک یا ایک مشت سنگریزے ایک انسان جب پھینکے گا تو کہاں تک جائے گا؟ اچھا آگے ہے کہ آگے تفسیر میں ہے کہ وہ جو حضور نے پھینکی ایک مشت خاک، کوئی کافر سپاہی نہیں بچا، سب کو وہ لگی۔ کتنی حیرت کی چیز ہے، کوئی بھی کافر سپاہی بچا نہیں، کسی کے سر پر پڑی، کسی کوئی اپنی آنکھ ایسے سے مسل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب ان پر یعنی کافروں پر جب آپ نے ایک مشت خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی، وہ تاثیر اللہ نے ڈال دی اس میں ایک مشت خاک میں کہ سب کو وہ لگ رہی ہے، کسی کے سر پر پہنچ رہی ہے، کوئی اپنی جو ہے آنکھ ایسے کر رہا ہے۔ آگے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلْعًا حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایمان والوں کو خوب آزما لے۔ خوب آزمائش ہی تو تھی، اور آزمائش میں کھڑے اترے، اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ بارش نہیں تھی، بارش بھی ہو گئی، ناپاک سب گزر چکا ہے نا، ناپاک ہوئے پانی نہیں تھا، بارش ہو گئی، ہے نا، ساری چیزیں ہو گئی۔ شیطان بہکانے آیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، ارے تم حق پر کہاں ہو، یہ وہ لشکر ادھر ہے، تعداد ادھر ہے، یہ وہ ہے، اب یقین نہیں ہو گیا، تو یہ آزمائش تھی۔ یہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے تمہاری آہو بکا کو، تمہاری فریاد کو، اے نبی تمہارے رونے کو، تمہاری دعا کو۔ ایمان والے تمہاری دعا پر آمین کر رہے ہیں، آنکھیں بہ رہی ہیں اور میری طرف لو لگی ہوئی ہے، سب میں سن رہا ہوں، تمہارے کلمات دعا کو سن رہا ہوں، خوب جاننے والا ہوں کہ تمہاری یہ دعا تمہارے دل سے نکل رہی ہے، اور خوب جاننے والا ہوں کہ کافروں کی پلاننگ کیا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، ترجمہ کر رہا ہوں، ذالکم یہ ہو چکا، کیا ہو چکا؟ جنہوں اب آگے کا واقعہ، جنہیں قتل ہونا تھا قتل ہو چکے، نبی تم سے کہا گیا پھینکو سنگریزے، تم پھینک چکے، اللہ آزما چکا ایمان والوں کو، اور کافروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا چکا۔ ذالکم یہ ہو چکا، وان اللہ اور جان لو کہ اللہ تعالی موہنو قید الکافرین، کافروں کی چال بازیوں کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی کافروں کی مکاریوں کو، ان کی تدبیروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا خوب تیاری ہو کسی بھی دور میں، اسلام اور کفر کا جب غزوہ ہوگا، جب جہاد ہوگا، کتنی ہی بڑی تیاری کے ساتھ وہ عامل ایمان والے تعداد میں کمزور ہیں، اسلحہ میں کمزور ہیں، مگر دل میں جو ان کا ہوتا ہے نا ایک جذبہ ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پختہ ہے، ایمان پختہ ہے، مادی طاقت میں کم ہے،
اللہ فرماتا ہے جیت تمہاری ہوگی، تمہیں شکست نہیں دلواؤں گا، تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ ان کی ساری تدبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور بنا دے گا، تم خود بخود ہادی ہو جاؤ گے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو واقعی فتح فیصلہ تمہارے پاس آ گیا، تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز رہو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر ویسا ہی کرو گے، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تفسیر کروں گا، ابھی ترجمہ صرف ہو رہا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہاری جماعت کی تعداد کتنی ہی بڑھ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کہ جب بدر کو جانے لگے، جب بدر کو لوگ نکلنے لگے، تو کافروں کو اتنا اپنے آپ پر کیا کہتے ہیں بھروسہ تھا کہ ہم پرانے ہیں، ہمارا دین پرانا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں، جیت تو ہماری ہوگی۔ انہیں یہ یقین تھا، بہت یقین تھا۔ تفسیر کر رہے ہیں کہ ابو جہل نے اور ایک اور نام ابو سفیان نے کعبے کا پردہ پکڑ کر کہا تھا اپنی زبان میں، اسلام کو تو مانتے نہیں تھے۔ کعبے کا پردہ ہر دور میں پردہ رہا ہے، کعبے کا ہر دور میں طواف رہا، ہر دور میں حج رہا ہے، اگرچہ بگڑی شکل سے۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے ابو جہل نے، ابو سفیان نے مکے سے نکلتے وقت، بدر میں آنے کے وقت کعبے کا پردہ پکڑ کر کہا، اے خدا، اب جو نام سے پکارے، میں تو اللہ کہوں گا، خدا کہوں گا، ہے نا، جو حق ہے وہ ہو جائے۔ اور ان کو یقین تھا کہ ہم پرانے، ہم جیتیں گے، وہ ہو جائے، فتح آ جائے، نصرت آ جائے، فیصلہ ہو جائے آج کون حق پر ہے، کون جو ہے نا حق پر ہے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے نا، فیصلہ آ گیا، سمجھ گئے۔ وَإِن، اب قرآن کہتا ہے ڈراوا، ہم قرآن کی اللہ کی طرف ڈراوا کافروں کو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آؤ گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اب سے باز آ جاؤ، کفر سے توبہ کر لو، جو دین میرا نبی لے کر گیا ہے، پہنچا رہا ہے، تمہیں سکھا رہا ہے، مان لو۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آؤ گے کفر سے، شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافروں ہی سے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم پھر ویسا ہی کرو گے، نعود، ہم بھی ویسا ہی کریں گے، یعنی کفر پر جمے رہو گے، پھر آئندہ غزوہ ہوگا تو پھر تم شکستیں کھاؤ گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، پرانے ہونے کی وجہ سے دین برحق کی مدد کروں گا، دین برحق کے علمداروں کی مدد کروں گا، علم برداروں کی۔ اتنا تو ہو گیا۔ ولن تغنیا، یہ فیوچر کا ترجمہ ہوگا، یہ استقبال کا صیغہ ہے عربی میں، ہے نا۔ قرآن کہتا ہے ولن تغنیا عنکم فئتکم شیئا، تمہاری جماعت تم کو آئندہ بھی کچھ کام نہیں دے سکتی، ولو کثرت، اگرچہ زیادہ ہو جائے۔ کافروں کو ڈراوا ہے قیامت تک آنے والے کے لیے، اور جو گزر گئے ان کے لیے بھی، بدر میں جو کافر تھے ان کے لیے بھی، کہ جنگ میں کثرت تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جنگ میں اسلحے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہماری جو ہے دنیاوی نگاہ دیکھتی ہے، مادی طاقت وہی دیکھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاور، وہ طاقت کام کرتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، وہی ایمان کی طاقت۔ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی جان لو، یعنی اے بدر کے کافروں تم بھی جان لو، دنیا والوں تم بھی جان لو، اور ایمان والوں تم بھی یہ عقیدہ دہرا لو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں ہی کی مدد ہوگی، نصرت ہوگی اللہ کی جانب سے۔ بہت واقعہ لمبا، صرف ایک واقعہ بتلاؤں گا۔ تو فیصلہ ہو گیا، مسلمان جیت گئے، جنگ کا بالکل شروعات کا لمحہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے پائے کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ بھیا میں تو پھنس گیا، عربی میں ہے، میں ترجمانی کر رہا ہوں، بالکل بامحاورہ، کہتے ہیں میں گھبرانے لگا، دائیں بھی لڑکا معلوم ہو رہا ہے، بائیں بھی لڑکا معلوم ہو رہا ہے نا، تجربہ کار جو سپاہی ہوتے ہیں وہ تھے ہی نہیں، میرے دونوں بغل
अगल बगल दोनों जो है नौजवान थे, दाएं भी एक नौजवान बाएं भी एक नौजवान। मैं सोचने लगा कि अगर जब शुरू होगी जंग तो ये सब कैसे मेरी मदद करेंगे, या मैं कैसे क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ में रहूँगा कि जंग करूँगा। इनके दिल में ख्याल आया, इनके दिल में ख्याल है, किनके? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये सोच ही रहे थे कि दाएं तरफ के जो का लड़का जो था नौजवान, भाई सहाबी थे, मैंने कह दिया नौजवान सहाबी थे, अभी अच्छे से पूरी जवानी को भी नहीं आए हैं, है ना। कान में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कान में कहा, चचा अबू लहब कौन है? सुनते हैं कि बहुत गुस्ताखी करता है, इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 है, आका की शान में बदज़बानी भी करता है। मैं सोचने लगा यार ये तो सब बहुत बाहिम्मत नौजवान। उसका जुमला खत्म हुआ, इसने भी कहा कान में मुंह लगाकर, चचा अबू जहल कौन है, क्या बताइए तो। दोनों तरफ से अब ये कहते हैं कि मैं अंदर से समझ गया, ओह ये मामूली बच्चे नहीं हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि वही हुआ, अबू जहल आने लगा, नजर आया, इन्होंने कहा अबू जहल वही है। वो और करीब आया, दोनों बात आगे कहते हैं लफ्ज़ सिक्र है, सिक्र माने बाज, शाहीन बाज। कहते हैं कि जब मैंने निशानदही कर दी, बतला दिया उंगली से इशारा करके यही है अबू जहल, बाज की तरह वो दोनों नौजवान लपके हैं और अबू जहल का काम तमाम कर दिया है।